الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، ہر شخص مرد ہو یا عورت ہو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں. دیکھنا یہ ہے کہ جو شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے اس دعوے میں کتنا سچا ہے. اور یہ حقیقت ہمیں تبھی سمجھ آ سکتی ہے جب ہم اللہ رب العالمین کے فرامین کی روشنی میں سچے مومنوں کی صفات ان کا مطالعہ کریں گے. ظاہر بات ہے
کسی کے کہنے سے کوئی مومن نہیں بن سکتا. کچھ لوگوں نے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ ہم مومن ہیں. اللہ رب العالمین نے فوراً یہ اعلان کیا قالت الاعراب آمنا. اعرابی آئے، بدو آئے، دیہاتی آئے، کہنے لگے ہم مومن. اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، تم مومن نہیں ہو. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے فرما دیجیے تم ایمان نہیں لائے، بلکہ ابھی تم یہ کہو کہ اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیا. ابھی ہم مسلمان ہوئے ہیں، مومن نہیں بنے. مومن انسان کب بنتا ہے؟ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. یہ ہے سچے مومن. کون ہے وہ؟ کون سے اعمال ہیں، کون سی وہ صفات ہیں جن کے کرنے سے اللہ رب العالمین ان کو سچا مومن قرار دے رہا ہے؟ اگر ایمان کا دعویٰ کرنے والے کے اندر وہ 5 صفات جن کو سورہ انفال کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے، سچا مومن ہے. اگر اس کے قول میں تو ایمان کا دعویٰ ہے لیکن عمل میں وہ صفات نہیں پائی جاتی تو پھر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اس لیے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو سچا مومن قرار دے رہا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. حقیقت میں صرف اور صرف یہاں لفظ انما استعمال ہوا ہے. عربی میں جب کسی چیز کو، پنجابی میں، اردو میں کہتے ہیں کوزے میں دریا بند کرنا، تھوڑی سی چیز کے اندر ہر چیز کو داخل کر دینا، تو اس وقت عربی میں لفظ انما استعمال ہوتا ہے کہ بس یہی ہے اور کچھ نہیں. انما سوائے اس کے نہیں. مومن وہ ہے بس. یہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں. کون ہے وہ؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جب اللہ کا ذکر کیا جائے، جب اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے، جب اللہ رب العالمین کی توحید کا اعلان کیا جائے، جب اللہ تعالیٰ کی عزت جلال اور اس کی رحمت کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، اللہ تعالیٰ کی عظمت، جلالت، شان، اس کو سن کر کہ وہ مالک، وہ خالق جس نے آسمانوں، زمینوں، انسانوں اور پوری کائنات جو انسان کی سوچ سے بھی باہر ہے سب کو پیدا کیا ہے. جب انسان رب العالمین کا تصور اپنے دماغ میں لاتا ہے مومن کہ وہ میرا رب، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رازق ہے، وہ میرا داتا ہے، وہ میرا حاجت روا ہے، وہ میرا مشکل کشا ہے، وہ مجھے اولاد دینے والا ہے، وہ مجھے بیماری سے شفا دینے والا ہے، وہ میرے کاروبار میں برکت ڈالنے والا ہے، وہ میرے دنیا کے ہر معاملے کو سلجھانے والا ہے، وہی سب کچھ کا ساتھ ہے. جب انسان اس تصور کو اپنے دل و دماغ کے اندر ڈالتا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں مومن وہ ہے وجلت قلوبہم، اس کے دل دہل جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور اس کے شرک کرنا تو بڑی دور کی بات ہے نا، وہ چھوٹی سی نافرمانی کرنے سے بھی پیچھے ہٹ کے آتا ہے. مومن وہ ہے، پہلی صفت. اس کے مقابلے میں تھوڑا سا
دوسرا پہلو بھی بیان کر دوں تاکہ بات مکمل واضح ہو جائے. زبان سے تو دعویٰ کرنے والے ہم مومن ہیں، پوچھ کے دیکھ لیجیے دنیا میں، لیکن عمل میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان کا بھی ذکر کیا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، غور کیجیے ذرا قرآن مجید کے الفاظ پہ. یہاں بھی کیا ہے؟ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں. ادھر کیا ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جن کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہوتا، جن کو مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر ہی نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان لوگوں کے سامنے جب ایک اللہ کا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، لوگوں اپنے آپ کو مومن کہلانے والوں غور کرو، تمہارا ایمان کس درجے کا ہے؟ اگر تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے تو تم مومن ہو. لیکن اگر ایک شخص مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والا اور ایمان کا دعویٰ کرنے والا یہ بات ذہن میں رکھے کہ جب اللہ رب العالمین کی توحید کا ذکر کیا جائے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں جن کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی. آج جب توحید کا ذکر کیا جائے تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں بل پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، پیٹ میں پنجابی میں کہتے ہیں مروڑ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. توحید توحید بس. یہ بابیں کس کے لیے ہیں؟ یہ آستانے کس کے لیے ہیں؟ یہ ہمارے پیر اور بزرگ کس کے لیے ہیں؟ یہ داتا اور فیض گنج بخش یہ کس کے لیے ہیں؟ جب ہماری یہ سوچ اور فکر ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ مومن نہیں ہے. جس کا آخرت پر ایمان نہیں وہ مومن نہیں ہے. اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. اپنے ایمان کی فکر کرو. شرک ایمان کے مخالف چیز ہے. ایمان مضبوط ہو، صحیح ہو، پھر شرک نہیں قریب آتا، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر شرک کا اپنا حملہ کرتا ہے اور پھر وہ آخرت سے دور کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اور وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب ایرے وغیرہ نتھو خیرے کا ذکر کیا جاتا ہے بڑے خوش ہوتے ہیں. آج ہمارا یہ بابا بڑا کرنے والا ہے. کتنا کرنے والا پتہ ہے؟ پیدا نہیں ہوا تھا وہ، پھر وہ پیدا ہوا، خود بیچارہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، کھا پی بھی نہیں سکتا تھا. پھر وہ بیچارہ اپنے کپڑے بھی خود، اپنی طہارت و صفائی کا بھی، اس کو پیمپر بھی اس کی ماں نے لگایا تھا. آج کے دور کو بات کر لیتے نا، اس وقت تو وہ پیمپر نہیں ہوتے تھے، نیپیاں وہ کپڑے کی بنا کے لگاتی تھی مائیں، وہ بھی اس کی ماں نے. پھر وہ بیٹھنا شروع ہوا، پھر وہ کھڑا ہونا شروع ہوا، پھر رینگنا شروع ہوا، پھر بھاگنا شروع ہوا. تب جا کے پھر ایک وقت آیا اس کے چہرے پہ داڑھی آئی. پھر ایک وقت آیا وہ جو سیاہ داڑھی تھی نا اس میں سے ایک بال کالا آ گیا، داڑھی سفید بال آ گیا. ایک سفید بال آیا، یہ کرنے والا ہے. کون ہے یہ جس کو آپ ہر قسم کا کرنے والا سمجھتے ہیں؟ اس بیچارے کی حالت تو کمزوری کی اس قدر ہے کہ اس کے چہرے پر جو سیاہ بال تھے ان میں سے ایک سیاہ بالوں میں ایک سفید آ گیا، یا اپنے اس سفید بال کو کالا نہیں کر سکتا. آپ اس کو حضرت اللہ سمجھتے ہیں، مشکل کشا جانتے ہیں، داتا سمجھتے ہیں، گنج بخش اور فیض عالم سمجھتے ہیں. تمہارا ایمان کیسا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم.
اور جو مشرک ہیں وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب غیروں کی بات ہوتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، جب ایک اللہ کی بات ہوتی ہے تو اس وقت ان کے دلوں میں سختی آ جاتی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا کہ ہمارے استاد محترم نے یہ بات سنائی کہ ایک شخص بازار میں جا رہا ہے، ملنگ، اور آپ جانتے ہیں یہ بڑے خناس ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈا ہوتا ہے۔ مومن بیچارہ بولا بالا، وہ سمجھتا ہے میری کسی سے کون سی لڑائی ہے، یہ اپنا ہتھیار ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور سادہ بھی نہیں ڈنڈا ہوتا ہے، ڈنڈے کے اوپر بھی انہوں نے وہ کوکے لگائے ہوتے ہیں لوہے کے، تاکہ اگر لڑائی ہو تو کم از کم دفاع تو صحیح ہو سکے نا۔ دیکھنے والا تو یہی سمجھتا ہے کہ کسی نے عام ڈنڈا ہی پکڑا ہوا ہے، حالانکہ بدماشی ہوتی ہے دماغ کے اندر، پورا اپنا محاصرہ کر کے وہ چلتے ہیں، اور ان کی عادت ہے یہ ڈرتے نہیں، یہ شرم نہیں کرتے، غیر اللہ کو پکارتے ہوئے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیتے ہوئے عام بازاروں میں گلیوں میں بکواس کرتے پھرتے ہیں۔ لیکن مومن پھر بھی جھجکتا رہتا ہے کہ میں بازار میں جاتے ہوئے اس نے آواز دی یا علی مدد، علی رضی اللہ عنہ کو پکارا، وہی مدد کر سکتے۔ ایک مومن اپنی دکان پہ، سچا مومن بیٹھا ہوا تھا، اسے برداشت نہ ہوا، اس نے کہا یا اللہ مدد۔ اس نے جب سنا کان گڑے کی آواز کدھر سے آئی، اچھا یہ بندہ ہے، اس نے پھر ادھر کھڑے کھڑے دوسری بات پھر یا اللہ مدد کہا، اب اس نے بھی یا اللہ مدد کہہ دیا، اس نے تیسری بار پھر وہی لفظ بولے، اس نے بھی تیسری بار یا اللہ مدد کہا۔ اب اندازہ کریں یہ آیت کا مفہوم آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اس کے دل میں اتنا غصہ آیا بدبخت کے کہ میرے شرکیہ کلمے کے مقابلے میں توحید کا کلمہ اس نے بلند کیا ہے۔ اس نے وہی جو ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا تھا سیدھا اس کے سر میں مارا، اور اسی جگہ پہ وہ انسان مر گیا، فوت ہو گیا۔ یہ مومن ہے؟ آپ ان کو مومن مانتے ہیں، ان سے جا کر اولادیں مانگتے ہیں، ان سے جا کر اپنی نظر نیازیں پیش کرتے ہیں، ان کو حاضر خدا سمجھتے ہو، ان بدبختوں کو کہ جن کے دلوں کے اندر اتنا بغض ہے، اتنی نفرت ہے توحید کی، اور یہ مومن ہے؟ کیسے مومن ہو سکتے؟ اللہ رب العالمین ان کو مومن نہیں کہتے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا۔ دوسری صفت یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آج ہم اپنے دلوں کی حالت اور کیفیت کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہم قرآن مجید کی تلاوت سن کر خوش ہوتے ہیں، یا ہمارا دل کرتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو؟ اللہ تعالیٰ کی آیات سننے کو دل چاہتا ہے؟ اگر چاہتا ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے تو ہم مومن ہیں۔ لیکن ہم صبح اٹھ کے ہی گاڑی سٹارٹ کر کے سب سے پہلے قوالی لگاتے ہیں کہ اس لیے برکت ہوگی، شرم نہیں آتی مسلمان کو؟ مومن ہو تو؟ اور جب پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے، کہتے جی یہ کون سی غلط بات ہے، قوالی۔ اور بدبختو، قوالی سننے والوں ناراض نہ ہونا، میں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، شاید الفاظ کچھ سخت نکل جائیں، لیکن آپ کی اصلاح کی خاطر قوالی گانا سننے سے بھی بدتر ہے۔ آپ حیران ہوں گے، قوالی سننا گانا سننے سے بھی بدتر ہے، کہ قوالی کو سننے والے اس کو ثواب سمجھ کے سنتے ہیں، اور گانا سننے والے اس کو گناہ سمجھ کے سنتے ہیں۔ گانے کو چھوڑ دیتے ہیں، قوالی کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ توفیق نہیں ملے گی توبہ کی، یاد رکھنا۔ اس لیے بچ جائیے، آؤ قرآن مجید کی طرف۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ دوسری مومن کی صفت یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جائے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ مومن وہ ہیں جن کے دلوں میں بہار آ جاتی ہے، جن کے دلوں میں تر و تازگی آ جاتی ہے، جن کے دل خوش ہو جاتے ہیں،
کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت سنی. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گانا سن کے خوش ہوتے ہیں، جب کہا جائے وہ کیا کریں جی ٹائم تو پاس کرنا ہے نا. گاڑی چلاتے ہوئے نیند آ جاتی ہے، بھائی قرآن مجید کی تلاوت لگا لو. 2000 کلومیٹر کا سفر کر کے ایک لفظ بھی گانے کا تو بڑی دور کی بات ہے نا، آن بھی نہیں کیا، بغیر کچھ سنے پڑھتے جائیں پڑھتے آئیں. انسان کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق ہو پھر ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھتے جائیے، انسان کا ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے. یہ جو نظریہ اور عقیدہ باز لوگوں کا ہے نا کہ ایمان بس فکس ہے، گھٹتا بڑھتا نہیں، غلط ہے. یہ قرآن مجید کی آیت بتلا رہی ہے، آیت کا یہ حصہ بتلا رہا ہے کہ جب آیات سنی جائے تو ایمان بڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے پہلے کم تھا تو تبھی زیادہ ہوا نا. تو ایمان کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے. صحابہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، اٹھ کر باہر نکلے ہیں، گلی میں جا رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں نافق حنظلہ. حنظلہ منافق ہو گیا. اللہ 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 اللہ، اتنا جلیل القدر صحابی اور اپنے بارے میں کہہ رہا ہے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راستے میں ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے. حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے ابو بکر ذرا بتاؤ تو صحیح، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے چہرہ انور کو ہم دیکھتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، ہم جنت اور جہنم کو یوں محسوس کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے. ہمارا ایمان اونچے درجے تک پہنچ چکا ہوتا ہے. لیکن جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باہر آتے ہیں، اپنے گھر میں جاتے ہیں، اپنے کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں، ہماری ایمان کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہاں بات تو تیری ٹھیک ہے، بات تو تیری ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں یہی تو نفاق ہے. فکر تھی ایمان کی ان دونوں کو، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا جنت ایمان کے ساتھ ملنی ہے، یہ ڈول ڈمکوں سے نہیں ملنی، ادھر ادھر کے کاموں سے نہیں ملنی. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ. تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں پیار اور محبت نہ کر لو. تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس سے تم محبت کرو، پیار کرو. افشوا السلام بینکم، السلام علیکم کو عام کر دو. یہ ایمان کی کنجی ہے. اللہ اکبر. فکر تھی ان کو ایمان کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے، ہم کیا کریں؟ ایمان کم ہو جاتا ہے، آپ کے پاس ہوتے ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری وہی حالت اور کیفیت رہے جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہوتی ہے تو یاد رکھو گلیوں میں جاتے ہوئے فرشتے تمہارے ساتھ مسافہ کریں. اگر یہ سیم کیفیت ہے تو فرشتے تمہارے ساتھ مسافہ کریں. یہ اونچے درجے کا ایمان ہے. تو ایمان کم بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے. اللہ اکبر. وعلی ربہم یتوکلون. تیسری ان کی صفت یہ ہے سچے مومنوں کی کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کال ساتھ صرف وہی ہے. اور آج ہم اپنے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب پر کتنا بھروسہ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو، توکل کرو جس طرح فرشتے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو وہ تمہیں اسی طرح ہی جس طرح حق ہے،
حق ہے توکل کرنے کا، بھروسہ کرنے کا۔ اللہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ فل ہوتے ہیں، کوئی جاب نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی نوکری نہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن وہ صبح نکلتے ہیں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے، شام کو جب آتے ہیں تو پیٹ ان کے فل ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وتوکل، کس پہ بھروسہ کرنا ہے؟ یار ہم اپنے ایمان کی فکر ہی نہیں کرتے۔ کہنے والا سننے والا ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس ذات پر بھروسہ کیجئے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہمارا توکل کن پر ہے؟ ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ ہم اپنے رب کی طرف آتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اپنے رب پر بھروسہ کیا اللہ پھر اسے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں اپنے بندے کی عادت اور کیفیت کو کہ یہ کس مشکل میں ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تم اپنے رب کی طرف آؤ تو صحیح، بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ صرف اور صرف دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اور وہ ہے کن کے لیے؟ وہ کن کے لیے ہے؟ جو اللہ کے پاس ہے وہ کن کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ان کے لیے ہے جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں یہ ان کے لیے۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، ہمت کرو، کوشش کرو، نتیجہ اپنے رب پر چھوڑ دو۔ کاشتکار ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی لگاتا ہے، دوائی ڈالتا ہے، ضروریات فصل کی وہ ساری کی ساری پوری کرتا ہے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ اب تو کمال ہو جائے گا، جو فصل اب ہوگی نا وہ بہت فائدہ دے گی، بیڑا غرق ہو گیا اس کا۔ کیوں؟ اس کو نہیں پتا۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون۔ کبھی قرآن پڑھا ہو تو پتہ چلے نا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ کاشتکاری تم کرتے ہو، تم یہ پیدا کرتے ہو سب کچھ، یہ گندم چاول یہ فصل تم پیدا کرتے ہو، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم ظاہری اسباب اختیار کرو، اصل کام تمہارا ہے۔ اگر ہم چاہیں لو نشاء لجعلناه حطاما، یہ فصل اگے، پک جائے، تیار ہو جائے، تم خوش ہو رہے ہوتے ہو، ہم اگر چاہیں تو ہم ایک سیکنڈ بھی نہ لگائیں کہ اس کو ملیا میٹ کر دیں۔ بھروسہ اپنے رب پر کر، جب تم اپنے رب پر توکل کرے گا پھر رب العالمین اس کا نتیجہ تجھے اچھا عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سچا مومن کون ہے؟ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت الذين يقيمون الصلاة، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ادا نہیں کرتے، قائم کرتے ہیں۔ نماز ادا مسجد میں ہوتی ہے، قائم مسجد سے باہر ہوتی ہے۔ نماز مسجد میں ادا ہوتی ہے، قائم مسجد سے باہر ہوتی ہے۔ عملی پریکٹیکل جو نماز تم مسجد میں پڑھ کر گئے ہو، اگر اس کے مطابق تمہاری زندگی باہر ہے تو تم نے نماز کو قائم کر دیا ہے۔ جب تم نے نماز شروع کرتے ہوئے کہا تھا اللہ اکبر،
تو کیا سمجھا تھا تو نے؟ تیرے دماغ میں کیا تصور تھا کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. اور جب باہر نکل کر یہ تصور ہی ختم ہو گیا، تم نے دوسروں کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب ہے تو نے نماز ادا کیا، قائم نہیں کی. اور جب تک نماز قائم نہیں ہوتی اس وقت تک انسان کی اصلاح نہیں ہوتی. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آج نماز پڑھنے والا بھی بے حیا ہے، بے شرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نماز پڑھی ہے، نماز کو قائم نہیں کیا. اگر ان کا تصور یہ ہوتا کہ نماز قائم، میں نے تو اللہ کو بڑا سمجھا ہے اور اب میں اپنے نفس کو بڑا سمجھ کے اپنے نفس کی بات کو مان رہا، میرے دل نے جو کہا چاہا وہ میں نے کیا ہے. پوری نماز کا ایک ایک لفظ جو ہے نا، وہ اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ پریکٹیکل لائف میں ہماری نماز کتنی قائم ہوئے ہیں. پانچویں خوبی، پانچویں صفت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. افسوس، سخت افسوس کہ ہم نے آج مال کے خرچ کرنے کے جو طریقے ہیں ان کو بھی اپنی مرضی کے مطابق بنا لیا. اور پھر قرآن مجید کی آیات کی تفسیر اپنے پیٹ کی خاطر ہم نے بدلی، اس کا مفہوم چینج کیا، لوگوں کو ہم نے گمراہ کیا. میں نے خود پڑھا ایک قرآن مجید کی حاشیے میں، تفسیر میں، اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا سورہ بقرہ کے ابتدا میں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس کی تفسیر کرتے ہوئے حاشیے کے اوپر بریکٹ کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کل 7واں 30واں 10واں 40واں کرتا ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. شرم کرنی چاہیے مسلمانوں کو. بدبختہ قرآن مجید کا مطلب مفہوم بدل رہے ہو، شرم نہیں آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہاں کل تھا، کہاں تیسرا تھا، کہاں 7واں تھا، کہاں 10واں تھا، کہاں 40واں تھا؟ بتاؤ تو صحیح. ہندوؤں سے سکھوں سے لے کر سکھوں سے لے کر مسلمان تو نہیں پھرتے ہو اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے ہوئے. تم مومن ہو. مومن کون ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو ہم نے ان کو، اور تیرا ہے کیا؟ تو سوچ تو صحیح. سب کچھ تو تجھے تیرے رب نے دیا ہے. زکوٰۃ تم نہیں دیتے، یتیموں کا خیال تم نہیں رکھتے، وراثت کا مال تم ہڑپ کرتے ہو، اور اپنی پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے اپنے مطلب کے مسئلے بیان کرتے ہو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. سچے مومن کون ہیں؟ جو اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. یہ ہے سچے مومن. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سچے مومنوں کی جو صفات ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے اندر ان صفات کو پیدا کر لیتے ہیں وہ سچے مومن ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بخشش کا اعلان اور سرٹیفکیٹ ہے، اور ان کے لیے بڑا ہی اچھا رزق ہے. رزق ضروری نہیں کہ دنیا کا مال و دولت ہی ہو. رزق کے اندر انسان کی زندگی، انسان کی صحت، انسان کا ایمان، انسان کی اولاد، نیک اولاد، اس کی بیوی، اس کا خاندان، یہ ساری چیزیں رزق کا حصہ ہیں. ہم نے صرف رزق کھانے والی چیزوں کو سمجھ لیا ہے، مال و دولت کو سمجھ لیا نہیں. بسا اوقات انسان کے پاس دنیا کا مال و دولت نہ بھی ہو لیکن اس کو سکون کی زندگی مل جائے تو یہ سب سے بڑا رزق ہے. اس لیے
ایمان کو اپنے اندر پیدا کیجئے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کیجئے. جب یہ چیزیں آ جائیں گی پھر گناہوں کی معافی بھی آٹومیٹیکلی ہو جائے گی، اور اللہ رب العالمین دنیا میں بہترین رزق بھی عطا کرے گا، اور آخرت میں سب سے بڑا رزق ہے اللہ تعالیٰ اس ایمان کی دولت سے اللہ جنت، تو جنت جس کو مل گئی سب کچھ ہی مل گیا. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.